بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز ناظرین کرام۔ دور جدید کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ الحاد یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کا ہے، اور دور جدید میں ان لوگوں کی کمی نہیں جو عقلی دلیل کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں خدا تعالی کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کچھ عقلیں ہیں جو اس نظام کو چلا رہی ہیں۔ یہ کوئی فتنہ نیا نہیں بلکہ یہ فتنہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا دین اسلام۔ شروع اسلام سے ملحدین کا فتنہ چلا آ رہا ہے۔ اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ملحدین یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کا ایک واقعہ آپ کے گوشوار کرتے ہیں۔ اللہ کے وجود کے انکاری شخص نے مسلمانوں کے سامنے اپنے چند سوالات رکھے۔ ان میں پہلا سوال اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس وقت بڑے بڑے علامہ کشمکش میں تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے صرف 11 سالہ بچے کے ذریعے اس ملحد شخص کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں بظاہر مشکل نظر آنے والے سوالات کے جوابات کیا دیے ہیں۔ جوابات بتلانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ضرور جانتے تھے کہ آنے والے دور میں ایک ایسا فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور جو شخص ایسا سوال پائے تو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ کئی صدیوں پہلے کی بات ہے کہ بغداد میں شیطان ایک ملحد شخص کے روپ میں آیا اور اس نے کچھ ایسے ہی سوالات اٹھائے اور بازار میں اپنی صدائیں بلند کی اور دعویٰ کیا جو میرے سوالوں کا جواب دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تعالی کے خالق کون ہے؟ اور وہ یہاں تک نہ رکا اور کہنے لگا، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی ساخت کیا ہے اور وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے کہ گناہ گاروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ بغداد کے اس بازار میں لگاتار وہ زور زور سے سوال کرتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے علماء کرام آتے اور قرآن سے سمجھاتے، مگر وہ قرآن کی کوئی دلیل ماننے سے انکاری تھا۔ صرف آپ عقلی دلائل دے کر آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں کہ خدا اپنا وجود رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے، اور وہ روزانہ اس بازار میں آتا اور بآواز بلند اپنے سوال دہراتا اور جوابات کا انتظار کرتا، اور اپنے معمول کے مطابق بازار میں آیا اور اپنے سوالات دہرائے۔ تو مجمع میں سے ایک 11 سالہ بچہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے زندیق تو اپنے سوالات مجھے بتلا، میں اس کے جوابات دوں گا۔
پہلے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ یہ بچہ ہے۔ جب بچے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو سوالات بتانے شروع کیے۔ پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اس کو کس نے پیدا کیا۔ وہ بچہ بڑے اطمینان سے اس کا سوال سنا اور کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں، پہلے آپ الٹی گنتی گننا شروع کریں۔ تو اس زندیق شخص نے الٹا گننا شروع کیا اور وہ ایک پر آ کر رک گیا۔ تو اس بچے نے دوبارہ گننے کا کہا، پھر وہ ایک پر آ کر رک گیا۔ تو اس بچے نے اصرار کیا کہ ایک سے آگے بڑھو۔ تو اس زندیق نے اکتا کر جواب دیا کہ ایک سے آگے کچھ نہیں، صفر ہے۔ تو بچہ مسکرا کر بولا اس گنتی میں ایک سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ ذات جو واحد لا شریک ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہ ذات جو قدیم سے قدیم تر ہے، وہی ذات ابتدا ہے اور وہی ذات انتہا ہے۔ اس بچے کی لاجواب منطق نے مجمع میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ ملحد شخص لاجواب ہو گیا، اور اس بچے نے اس ملحد سے اشارہ کیا کہ اگلا سوال دہراؤ۔ تو اس ملحد نے جواب دیا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کس طرف دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچے نے یہ سوال سن کر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، اور اس ملحد شخص کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی، جیسے وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہاں تک تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بچہ اس لیے خاموش نہیں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، محض وہ اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ اس بچے نے جواب دیا اگر تم کسی اندھیرے کمرے میں جاتے ہو، وہاں جا کر شمع روشن کرتے ہو تو اس روشنی کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ تو اس ملحد نے جواب دیا کہ اس روشنی کا رخ ہر طرف ہوگا۔ اس بچے نے جواب دیا کہ یہ تو مصنوعی روشنی ہے، اس کا رخ ہر طرف ہے، اور وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، کیا خیال ہے اس کا نور کس طرف ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف نہیں پھیل سکتا؟ اس بچے کے اس جواب پر مجمع نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور پھر سب مل کر اس ملحد سے اگلے سوال کے لیے پکارا۔ پھر اس ملحد نے سوال کیا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے اور اس کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے یا پانی کی طرح سیال ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی نظر اس 11 سالہ بچی کی طرف تھی، تو اس بچے نے اس ملحد سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ اس مریض کے پاس کبھی بیٹھے ہیں جو نزع کی حالت میں ہو؟ تو اس ملحد نے جواب دیا ہاں۔ تو اس بچے نے کہا کہ وہ پہلے بات کر رہا ہوگا اور وہ حرکت کر رہا تھا، موت کے بعد وہ ساکت ہو گیا، اور اس کو کس نے حرکت سے ساکن کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی روح نکل گئی۔ اس بچے نے کہا جب اس کی روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، آپ بتائیں اس کی روح لوہے کی طرح سخت تھی یا پانی کی طرح سیال تھی؟ تو اس ملحد شخص نے جواب دیا میں اس روح کی کیسے تعریف کر سکتا ہوں، اس کی روح کیسے تھی؟ میں تو اس جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس بچے نے کہا کہ آپ اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی نفیس چیز ہے، پھر آپ اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو اس روح کا خالق ہے؟ اس روح کو بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہو، پھر اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ ملحد شخص لاجواب ہو گیا، پھر وہ رسوائے ہوئے چہرے سے آخری سوال کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جو شخص بد اعمال کرے گا اس کو آگ کی سزا ہوگی، اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنوں کو آگ سے بنایا گیا ہے، اور جنوں میں سے جو بد اعمال کریں گے ان کو آگ کی سزا کس طرح ہوگی اور آگ اس کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ تو اس بچے نے کہا اس کے جواب کے لیے ایک فعل مجھے کرنا پڑے گا، آپ ناراض مت ہونا۔ تو اس ملحد شخص نے حامی بھری، تو اس بچے نے مٹی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں پھینک دی۔ وہ بڑبڑا کر بولا یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جس طرح آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور مٹی آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اسی طرح جنوں کو آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ ہی ان کو تکلیف پہنچائے گی۔ اس بچے نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ مجھے رب دکھاؤ، پہلے تم اس تکلیف کو دکھاؤ جو تم کو آنکھ میں مٹی ڈالنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے بعد میں تم کو اللہ تعالیٰ دکھاؤں گا۔ اس بچے کے جواب پر مجمع نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا، تو یوں ہی اس فتنے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ محض
11 سالہ بچے کے ذریعے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز ناظرین کرام کے تاریخ کے مطالعوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 2 شخصیات کی طرف منسوب ہے۔ ان میں سے ایک امام جعفر ہیں اور دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ اہل علم میں ضرور تھا۔ اس بچے نے ایسے بہترین جوابات فراہم فرمائے جو آج کے زمانے میں ملحدوں کو عقلی دلائل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ رب لم یزل ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔